بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ اللہ کے فرمان میں اللہ بڑا رحمان بڑا رحیم اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں آج کا ٹاپک، اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام کی بنیاد ان 5 کاموں سے ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے 5 کام، مطلب اسلام میں جو اللہ رب العزت نے ہم لوگ کو 5 کام دیے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں کلمہ توحید ہے پہلا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا اور پانچواں حج کرنا۔ یہ سب ہم لوگ کے لیے فرض کر دیے ہیں اور اسلام کی بنیاد انہی پہ ہے قائم۔ اسی کو ہمیں لے کے چلنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے انہی 5 پہلوؤں پہ، 5 ارکان پہ۔ پہلا کہ ہمیں اپنے کلمہ شہادت مطلب توحید پہ چلنا ہے، مطلب کہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہمیں یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جناب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جو آخری نبی ہیں، جو ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بات کہہ دی ہے اس قرآن مجید میں، جو بات اس میں اللہ رب العزت نے ہی قرآن کو بنایا ہے، بھیجا ہے، اپنے پیارے محبوب جناب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تشریف لائے اور ساتھ میں تحفے لائے۔ ساتھ میں تحفے وہ یہ لائے، ایک تو نماز 5 ٹائم وقت کی ان کو عطا کی گئی، دوسرا رمضان میں قرآن شریف کو اتارا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام یعنی کہ فرشتہ جو اللہ کا فرشتہ تھا، سب سے بڑا فرشتہ، انہی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن سنایا کرتے تھے، آیت سنایا کرتے تھے اور وہ یاد کر لیا کرتے تھے اور اپنے صحابیوں کو سنایا کرتے تھے اور صحابی لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابی کا کام یہ ہوتا تھا، صحابی وہ ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو زندگی وہ جیا کرتے تھے، وہ جو کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے تھے، وہی کام وہی کرتے تھے، اور جو کام نبی کرتے تھے اسے سنت کہتے ہیں اور جو اللہ کا کام ہے اسے فرض کہتے ہیں۔ جو اللہ نے نبی کو بول دیا وہ نبی اپنے صحابیوں کو بولتے، صحابی سارے انسان تک پھیلاتے، تابعین کو بتاتے، تابعین سب کو بتاتے۔ اس کے بعد تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہے، وہی ہے اکیلا، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے پالنے والا، کھلانے والا۔ اور دوسری بات، دوسرے نمبر پہ ہے نماز، جو کہ ہمیں دن رات اس کو پڑھنی ہے، اس کے بغیر ہمیں زندگی میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ جو بھی کام آپ کو بنانے ہیں اچھے، اس کے لیے آپ کو نماز قائم رکھنی ہے۔ نماز 5 ٹائم کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، تحفے میں دی گئی ہے۔ معراج کے وہ سفر میں جب گئے، ان کو لے جایا گیا تو ان کو جب وہاں سے واپس ہوئے تو ان کو 5 ٹائم کی نماز عطا کی اور انہوں نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے سب کو بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں 5 ٹائم کی نمازیں قائم رکھنی ہیں، جیسے کہ فجر ہو گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب کی ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اور تیسرا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ جو رمضان مبارک کا فرض کر دیا ہے اسے رکھنا ہے اور اپنے گناہوں سے بچنا ہے۔ اور روزہ جو ہے ہمیں اپنے گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی جو بھی گندگی ہوتی ہے شریر کی وہ دور کرتا ہے۔
اور بھی جو اللہ کے قریب لاتا ہے. نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ سب اللہ کی عبادت ہے. نماز تو شاریرک ہے اور روزہ بھی شاریرک اور اپنے شاریرک ہے. اور کوئی مالی عبادتیں نہیں ہیں. یہ سب شاریرک عبادتیں ہیں جو شریر سے ہوتی ہے، جس کا شریر کا اپیوگ ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں چوتھا یہ کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہوتی ہے، ان لوگوں کو دینی ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں. زکوٰۃ انہیں دیجیے جیسے کہ جو مجبور ہیں، جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ہے، جن کے گھر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، انہیں آپ زکوٰۃ دیجیے. زکوٰۃ کا حق انہی کو ہے جو مجبور ہیں، جو اللہ رب العزت نے جن کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی مال دولت دے دی ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنی مال دولت ان پہ خرچ کریے جو ضرورت مند ہیں. جن کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہے وہ بھی چاہتے اللہ رب العزت دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے دکھانے کے لیے کیا تاکہ جس کے پاس ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ان پیسوں کا، ان دولت کا، وہ کن پہ خرچ کرتا ہے کن پہ نہیں. تو یہ مالی عبادت بھی ہے. اور پانچواں سب سے آخری جو ارکان ہے وہ ہے حج کرنا. حج بھی فرض ہے. یہ عبادت مالی بھی ہے اور شاریرک بھی ہے. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور شریر کا بھی اپیوگ ہوتا ہے. حج میں 7 طواف کرنے ہوتے ہیں کعبہ شریف کا، جو حضرت فرشتوں سے چلا، فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں آسمان پہ. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا. ایسے کرتے کرتے سارے انبیاء رسول نے کیا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حج کا طواف کیا اور اس کو آگے بنایا. ان کے بعد صحاباؤں اور تابعین نے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر آج یہ حج کا کام چل رہا ہے بڑے زور و شوروں سے. اور یہ عبادت جو کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے بہت. اور جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب اللہ کے قریب لانے والی ہے. اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے اور اس کی طرف ہم جانے والے ہیں. تو آج کا ٹاپک یہی تھا، اسلام کی 5 بنیاد کس پہ قائم ہے. اسلام کی 5 بنیاد یہی اس پہ ہی قائم ہے. 1 کلمہ توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج. ان کو قائم رکھیے اور انہی پہ چلیے، انہی پہ اپنی زندگی گزاریے. اور آج کی بات میں یہی روکتا ہوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے تک شیئر کریے، لائک کریے اور آگے تک پہنچائیے اپنے فیملی ممبرز کو اور اپنے قریبی دوستوں کو. اور اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے. اگر نہیں اچھی لگی ہو تو اپنے سے پوچھیے کیوں نہیں اچھی لگتی ہے. میرے چینل کا نام مسٹر مصطفیٰ ہے. چلیے اب میں اس ویڈیو کو یہیں روکتا ہوں. السلام علیکم. الحمدللہ